پہلے لوگ سمندر میں سفر کیا کرتے تھے، یہ گاڑیاں زمین پہ اب آئی ہیں، جہاز فضا میں اب آئے ہیں۔ پہلے جو طویل سفر ہوا کرتے تھے نا، جیسے یہاں سے کسی نے سعودیہ جانا ہو، یا تو پیدل جاتا تھا ذریعہ زمین، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، یا پھر وہ سمندری جہاز کے ذریعے، کشتی کے ذریعے، سمندر کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ تو جب آپ زمین پر سفر کرتے ہیں تو زمین کی نشانیاں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں صحرا ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، کہیں بستیاں ہیں، کہیں وادیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں سے ہم راستے کی پہچان کر لیتے ہیں، جگہ کی پہچان بھی کر لیتے ہیں، اور رخ اور سمت کا تعین بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ سمندر میں چلیں تو جب آپ کی کشتی دور نکل جائے، جہاں زمین نظر آنا بند ہو جائے، تو اب آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے پانی ہی پانی ہے۔ اب کہیں پہاڑ نہیں ہے، کہیں ٹیلا نہیں ہے، کہیں صحرا نہیں ہے، کہ جس کو دیکھ کر آپ تعین کریں کہ مشرق اس جانب کو ہے، مغرب اس جانب کو ہے، شمال اس جانب کو ہے، جنوب اس جانب کو ہے۔ تو اب آپ سمندر کے پانی ہر طرف دیکھیں گے تو برابر ہی برابر ہے۔ تو سمندر کے پانی کو دیکھ کر یہ تعین نہیں کر سکتے کہ آپ کراچی کے کنارے کے قریب پہنچنے والے ہیں، یا اب آپ گوادر پہنچ چکے ہیں، یا اب آپ جو ہے وہ دبئی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو ہر طرف پانی پانی ہے۔ تو اب آپ سمت کا تعین دائیں بائیں آگے پیچھے کو دیکھ کر نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کریں؟ پھر وہ سفر کیسے کرتے تھے؟ اب کیسے مشرق کی جانب جائیں، مغرب کی جانب جائیں، شمال کی جانب جائیں، جنوب کی جانب جائیں؟ تو اپنی منزل کو کیسے پہنچنا ہے، کشتی کا رخ کس طرف کو کرنا ہے، پھر کیسے کرتے تھے پھر وہ؟ تو پھر وہ زمین پر نہیں، وہ آسمان پر ستاروں کو دیکھتے تھے۔ وہ فلاں ستارہ اس طرف کو ہے تو رخ اس طرف کو کر دو، فلاں ستارہ اس طرف کو ہے تو رخ اس طرف کو کر دو۔ تو انہوں نے ستاروں سے پھر وہ اپنی منزل کا تعین کرتے تھے۔ تو بس ہمیں یہ دو مثالیں اس لیے دی گئیں کہ لوگوں، تمہاری کامیابی کا راز اس بات میں ہے، اگر تم مصطفیٰ کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ اور صحابہ کی روشنی میں اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاؤ۔ جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھا نہیں تو وہ تو اپنی منزل کی جانب چلا ہی نہیں۔ جو کشتی نوح میں نہیں بیٹھا تو وہ ڈوب جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا۔ کون بچے تھے کشتی نوح کے ساتھ؟ کیوں تشبیہ دی گئی؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے وہ بچ گئے تھے، اور آج وہ کسی نہ کسی صورت میں ان کی نسلیں آباد ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، حیوان ہیں۔ اور جو کشتی نوح میں نہیں بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، غرق ہو گئے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے تو اب کشتی سمندر میں ہی رہے گی، کشتی کو اپنے منزل مقصود تک بھی تو پہنچنا ہے نا۔ تو اب منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اب صحابہ کی روشنی میں، صحابہ ستارے ہیں، ان کی روشنی میں اب اپنی منزل کی جانب چلو۔ یہ اہل سنت کی خوش قسمتی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ ہاں اصحاب ہیں نجوم، ہاں نجم ہے صاحب، اور عطرت ہے ناؤ رسول اللہ کی۔